اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے اگر مار دیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ تمہارے بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے شریف حضرات، سرداروں کو اگر انہوں نے مار کر مر گئے تو وہ تو مر گئے، تمہارے بڑے بڑے افراد مر گئے، اس کے بعد جینے کا کیا مزہ؟ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو. یہ کہا اس نے. دشمنوں پر دیکھیں کیسی وحشت اور ڈر طاری ہو جاتا ہے. اب میدان جنگ میں دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آنا، میدان لشکر کا، دونوں لشکر کا آمنے سامنے ہونا. اب انشاءاللہ جنگ کی ابتدا ہونے والی ہے. یہاں سے بڑا اہم ہے، اگر میں اس کو نہ بھی بولتا تو چل جاتا تھا، مگر جس عنوان کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں عنوان مکمل نہ ہوتا، بات پوری نہ ہوتی، آدھی ادھوری ہوتی، اس لیے ساری ہسٹری، سارا بیک گراؤنڈ، سارا پس منظر، ساری تمہید، ساری بنیادی نکات رکھنا ضروری تھا. بہرحال دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں. بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوج ایک دوسرے کو دکھائی پڑنے لگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں. اے اللہ تیری مدد، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، انہیں برباد کر رکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لشکر کو دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کی. نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو، جو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، ایک عتبہ بن ربیعہ نام کا شخص تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں سے مت لڑو. کیوں؟ یہ تمہارے چچا زاد رشتے دار کے بھائی ہیں، اگر تم ان سے جیت بھی گئے تو مردے صورتوں کے طور پر اپنے ہی رشتے داروں کو دیکھو گے. ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو. عرب، دوسرے جو عرب ہے ان کو ان کا صفایا کرنے دو. اگر عرب لوگ ان کا صفایا کر دے تو یہ وہی چیزیں جو تم چاہ رہے تھے، وہی چیزیں جو تم چاہ رہے تھے. تم مار کر اپنے رشتے داروں کو کیوں مار رہے ہو؟ کیونکہ جتنے بھی مہاجر تھے سب کون تھے؟ قریش کے لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، عتبہ بن ربیعہ، جس نے اچھی نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ جنگ مت کرو، ابو جہل کو بہت سمجھایا تھا. ابو جہل نے بھی نہیں مانا تھا، کہا تھا کہ میں جب تک لڑوں گا نہیں، جب تک انہیں میں اچھی سبق نہ سکھا دوں تب تک میں نہیں چھوڑوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عتبہ بن ربیعہ کو دیکھ کر کہا کہ جو سرخ اونٹ پر جو بیٹھا ہے، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے، بھلائی ہے تو اس سرخ اونٹ والے کے پاس ہے. اگر لوگوں نے اس کی بات ماننی ہوتی تو صحیح راہ پا لیتے. اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی. صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اس کو رکھو آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستی کر رہے ہیں، ایک بڑا ہی بہترین اور عجیب واقعہ پیش آیا، دل کو چھونے والا واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی فرما رہے تھے. سواد بن غزیہ کے پیٹھ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ. ایک صحابی سواد صف سے تھوڑا آگے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر جو نوکیلی تھی ان کے پیٹھ پر تھوڑا دباتے ہوئے کہا کہ تھوڑا صف سے سیدھے ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ. سواد نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے. اب کیا کہا؟ بدلہ دیجیے. آپ نے اپنا پیٹھ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو. میں نے تیر کی نوک سے تمہیں چبھویا، تم مجھے کر دو، تم بھی مجھے ایسی تکلیف دو. دیکھو یہ ہے نبی، اتنی بھی تکلیف دے دے نادانستہ طور پر بھی تو کہا کہ بدلہ لے لو. میں نہیں چاہتا کہ آخر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پکڑے. نبی کے اندر اتنا ڈر ہے اور ہم میں بنداس اتنا ہی تکلیف دیتے ہیں اور پوچھتے ہوئے تکلیف ہوئی کیا نہیں ہوئی، اور اگر بولے بھی تکلیف ہوئی تو جا تو کیا کم تکلیف دیا کہ میرے کو، اس سے زیادہ تو تکلیف دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کھول دی اور کہا کہ لو، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو. سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کا بوسہ لینے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟
تم تو بدلہ لینا چاہتے ہو، فوراً مجھ سے چمٹ گئے اور میرے پیٹ کا بوسہ لینے لگے، اس بات پر تمہیں کسی نے آمادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم آئے تھے کسی اور گھر سے، اب یہاں پر 300 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار موجود ہے، پوری طرح آراستہ، اسلحہ سے لیس، جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری سابقہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ کیا نیت ہے ان کی، میں چاہ رہا ہوں کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے، کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، میں قتل بھی کیا جا سکتا ہوں، شہید بھی ہو سکتا ہوں، مارا بھی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ تھا دونوں صفوں کا آمنے سامنے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ایک عجیب و غریب واقعہ۔ اب آئیے اب شروع ہوتا ہے معرکے کا پہلا ایندھن، جنگ کا پہلا ایندھن، پہلا شخص کون مرتا، مشرکین کا یا مسلمانوں کا، یہ دیکھنا ہے۔ اس معرکے کا، اس جنگ کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا، مشرکین میں سے، کفار میں سے، مکی لشکر میں سے۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا، یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، مشرک ہے، نام کس کا لیتے بار بار؟ اللہ کو اچھی طرح جانتے تھے وہ، اللہ کے نام کے ساتھ عبادت میں مخلوقات کو شریک کرتے تھے، تبھی تو شرک تھا وہ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا۔ کوئی پانی پینے کو چارہ ہی نہیں تھا سوائے مسلمانوں کے حوض کے۔ کتنی زبردست تجویز ہے، دیکھیے آپ، پیسے مر جائیں گے تو ضروری تھا کہ اس حوض پر قبضہ کیا جائے یا اس حوض سے پانی لیا جائے۔ تو کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس